اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. بے شک اور بے شک ہر ایک مسلمان، ہر ایک مومن کا یہ تو اس پر یقین ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے. اور تمام لوگ سن لو، اللہ نے کہا یہ کتاب سچی ہے. اللہ نے کہا کہ نیک عمل کرو. اللہ نے کہا کہ ڈرو قیامت کے دن سے. اب اللہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم سب کو اللہ کے پاس آنا ہے، یعنی کہ تمام لوگوں کو آنا ہے، صرف مسلمان کو نہیں، تمام لوگ کو آنا ہے، ہر کسی کو آنا ہے. یہ آیت پوری دنیا کے تمام جو بھی ہیں سب کے لیے کہی گئی. کیا کہی گئی؟ کہ تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے، ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے؟ آگے دیکھتے ہیں. یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں. یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے. الحمدللہ، سبحان اللہ، بے شک، اللہ اکبر. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، کیا کہہ رہے ہیں؟ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں. دو باتیں، دو قول ہے نا. پہلا قول تو یہ ہے کہ کچھ مشرکین منکرین ایسے تھے نا کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزر ہوتی یا کسی بھی مسلمان مومن کے سامنے سے جب اس کی گزر ہوتی تو وہ خود کو چھپانے کی کوشش کرتے، وہ ڈھکنے کی کوشش کرتے ہے نا، کہ ان کی نظر پڑے گی، وہ ہمیں بلائیں گے، دین کی دعوت دیں گے، توحید بتائیں گے. نہیں ہوتا عام طور سے، ہم لوگ میں بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی، بے نمازی ہیں، اور سامنے سے نمازی اگر جا رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ سامنے ہم آ جائیں، پھر وہ نماز کے لیے ہمیں دعوت دیں گے، چلو سائڈ سے پلٹی مار لیتے ہیں. بعض وقت ہوتا ہے نا، بعض وقت ہوتا ہے. یا پھر دیکھتے ہیں کہ فلانے نمازی لوگ آ رہے ہیں میرے گھر، ہم کو آ کر کے نماز کا پھر جو ہے کہ لیسن دیں گے، ہم تو نہیں پڑھ پا رہے یا نہیں پڑھ رہے ہے نا، تو خود کو چھپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہو گئی، تو ان کی بات کو اللہ تو جان رہا ہے نا. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسرا قول آتا ہے. اب دوسری بات پہ آتے ہیں. کچھ مسلمان اس وقت ایسے تھے کہ جن کو معلوم کیا تھا، جو حق تھا، جو صحیح ہے، کہ اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو وہ مسلمان جب وہ قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے، اپنے حاجت مطلب کہ جو کہہ لیا جائے کہ اپنا جو بھی مطلب کہ جو حاجت، یعنی کہ جو پیٹ میں اگر اس کی ہے اس کو نکالنے کے لیے، چاہے وہ پخانہ ہو یا پیشاب ہو وغیرہ، ٹھیک ہے نا، یا پھر اپنی بیوی کے پاس ہوتے تھے ہم بستری وغیرہ کے لیے، ہے نا. تو ان کو یہ احساس ہوتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. تو برہنہ ہونے سے کتراتے تھے اور وہ اپنے آپ کو خوب لپیٹے لیے رہتے تھے، خوب لپیٹ لیتے تھے، خوب کور کرنے کی کوشش کرتے تھے، جو کہ ایک بڑا مشکل کام تھا، بڑا مشکل کام تھا. تو اللہ نے یہاں پہ کہا کہ دیکھو، یاد رکھو، ایسا نہیں ہے کہ تم کتنا بھی کور کرو تو ہمیں دکھے گا نہیں، ہم تو سب دیکھ رہے ہیں، ہم سب جان رہے ہیں. یہاں تک کہ تم دونوں آپس میں جو بھی باتیں کرتے ہو نا وہ بھی ہم سن رہے ہیں، تمہارے دل کے اندر جو بات ہے نا وہ بھی ہم جان رہے ہیں نا. تو قرآن کی باتیں جو ہے نا اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اس خدا کا کلام ہے جس نے پوری کائنات کو بنائی ہے نا. تو وہ خالق ہے، تو وہ ہر ایک چیز جان رہا ہے. تو اس کا کلام میں ایسی قوت ہے کہ ایک آیت جو ہے کہ کئی باتوں کا جو ہے کہ اس میں جواب مل جاتا ہے اگر ہم غور کریں تو یہ دونوں قول آتے ہیں سامنے ہمارے، ہے نا، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں. یاد رکھو کہ وہ لوگ جس وقت اپنے کپڑے لپیٹتے ہیں وہ اس وقت بھی سب جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بالیقین وہ دلوں کے اندر کی باتیں جانتا ہے. بے شک، بے شک.
بے شک ہمارا اللہ ہر بات کو جاننے والا ہے، ہر بات کو اس کو خبر ہے نا، وہ ہر بات سے باخبر ہے، بے خبر نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں۔ وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، زمین پہ چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، زمین پہ چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، ہے نا، سب کی روزیاں اللہ دیتا، بے شک اور بے شک اور بے شک۔ سنو ذرا ٹھہرو، مکمل ہو جانے دو بات کو۔ زمین پہ جتنے بھی جاندار ہیں، ہم انسان صرف نہیں، جتنے بھی لیونگ تھنگس ہیں، چاہے وہ درخت ہی کیوں نہ ہو، ان سب کو روزی یعنی کہ ان سب کو کھلانے والا اللہ ہے۔ یقین مانو اللہ ہے۔ تم جو ہے نا، جب اپنے بچوں کے ساتھ رکاوٹیں ڈالتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ ہم اسے کیسے کھلائیں گے، بھئی ہمارے تو اتنے ہی رہے تو بس ہے، کم رہیں، اپنے دل سے اپنے دماغ سے پوچھو، کیا تم اسے کھلاتے ہو؟ سوچ کے بتاؤ، کیا تم اسے کھلاتے ہو؟ آج تم جہاں سے کما رہے ہو، اگر اللہ اس کو پلٹ دے، کمائی بند کر دے، تب کہاں سے کھلاؤ گے؟ تم آج حیات میں ہو، اور اگر تمہارا وقت مکمل کر کے اللہ اٹھا لے، تب کہاں سے کھلاؤ گے؟ کہاں سے کھلاؤ گے؟ پتھروں کے درمیان میں چھوٹے سے کیڑے کو کھانا کیا تم کھلاتے ہو؟ سمندر میں بڑے مچھلیاں ایک ساتھ کتنے سینکڑوں چھوٹی مچھلیوں کو نگل لیتی اور ہر روز کا اس کا غذا ہے، کیا اتنی مچھلیاں سمندر میں تم بھرتے ہو؟ اور وہ شروع سے تب سے ان کا جب سے جنریشن چل رہا تب سے کر رہے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ کھلاتا ہے، اور بے شک اگر ہمیں اللہ نے ذریعہ بنا دیا تو یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے موقع دیا، مجھے ذریعہ بنایا کہ میں اپنے اولاد کو کھلا رہا ہوں۔ بہت سے بد نصیب ہیں، بہت سے بد نصیب ہیں، اللہ تو بس کہ ان کے اولاد ہیں مگر وہ نہیں کھلا پا رہے۔ بہت دولت ہے، بہت دولت ہے، دولت بھی آپ دیکھو نا، دنیا میں چلو پھرو دیکھو، آپ کے بہت سے ایسے ملیں گے جن کے پاس دولت بھی ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، مگر وہ اپنے اولاد کو وہ خود نہیں کھلا پا رہے، ان کے کمائی کا بچہ نہیں کھا رہا۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف، اللہ معاف۔ تو اگر جس کو ہم کھلا رہے ہیں تو بے شک یقین مانو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے اگر ہمیں ذریعہ بنا دیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے۔ کیا پتا اللہ اسی کو کھلانے کے لیے آج جو میری کمائی دے رہا ہے، یہ اللہ ہی دے رہا ہے، وہ نہیں رہے گا تو شاید یہ جو کما رہے نہیں ملے گا۔ تو بے شک جتنے بھی جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا ہے سب کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی روزیاں عطا فرما رہا ہے۔ اور اس سے پہلے ہم لوگوں نے سورہ یونس میں دیکھا بھی تھا، پڑھا بھی تھا کہ اللہ نے کہا کہ ہم جس کو چاہیں اس کو فضیلت دے دیں، اور جس کو ظاہر سی بات ہے کسی کو فضیلت تو کسی کو سمجھ بوجھ کر تو ضرورت کے ساتھ، کسی کو تنگ، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال کم اور بیش چاہے جیسا بھی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرا رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں، سب کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جو خاص بات تھی، اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی، یعنی کہ وہ کس جگہ پر ان کا دم نکلے گا اور کس جگہ پر وہ دفن ہوں گے۔ اب دیکھیے، سونپے جانے دفن ہوں گے، یہ بات اکیلی نہیں، یہ بات اکیلی تو نہیں، یعنی کہ تم ختم ہوں گے، تمہارا جب جسم سے روح نکل جائے گی، تمہارے وقت مقرر وقت ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو تمہارا جو جسم جس چیز میں جائے گا، ملے گا،
وہ سب کو وہ جانتا ہے. یعنی کہ تم کسی بھی طریقے سے تمہارا معاملہ ختم ہو, یعنی کہ چاہے مٹی میں دفنائے جاؤ, چاہے جلائے جاؤ, چاہے کچھ بھی, چاہے ٹکڑے ٹکڑے بوٹی بوٹی کر دیا جائے, چاہے ہوا میں خشکی میں چیٹے چیل باز وغیرہ کچھ بھی کوئی بھی کھا پی لے, لیکن کہاں تم سونپے جاؤ. یعنی کہ تمام وہ چیزوں کو, وہ جگہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے. اور یہ تمام چیزیں یہ سب کچھ واضح کتاب میں موجود, یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو لوح محفوظ ہے اس میں لکھ دی, ساری چیزیں محفوظ کر دیا گیا. ٹھیک ہے نا, آگے دیکھتے ہیں. اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا. غور کرنا ہے. اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل والا کون ہے. اگر آپ ان سے کہیں کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جاؤ گے تو کافر لوگ پلٹ کر جواب دیں گے کہ یہ تو نرا صاف جادو ہی ہے. کافر لوگ کیا کہیں گے؟ صاف جادو ہے. اب ہم لوگ اس پر بات کریں گے, ہے نا. اول بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے اللہ ہی وہ ہے جس نے 6 دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا. دیکھیے غور کریں گے ہم, آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا. اب 6 دن یعنی جس وقت پیدا کیا اس وقت سورج تو نہیں تھا, آسمان زمین تھا ہی نہیں, تو سورج تو تھا نہیں, تو وہ دن کی گنتی کیسے ہوگی؟ جیسے ہمارے سامنے دن گزر رہا ہے ایسے 6 دن ایسے. تھوڑا سا اس پہ وقت لیں گے, اللہ معاف کرے, اور اللہ ہماری زبان پر وہ بات ڈالے جو حق ہے, جو سچ ہے, بس وہی بات میرے زبان سے پہ ڈالے, میرے دل میں ڈالے, اللہ علم دے, آمین. تو 6 دن یعنی کہ 6 آج کا جو ہمارا صبح سے اور شام ہو رہی ہے جو 1 دن ہو رہا ہے, اس طرح سے تب ہو رہا ہے جب سورج کا ہمارے سامنے نکلنا اور ہمارے سامنے ڈوبنا ہے. جب سورج ہی نہیں تھا تب کیسے دن نکلا, تب کیسے دن کا کاؤنٹ ہوگا؟ تو یہاں پر بات 6 ایام کی ہے, مختلف ایام یعنی کہ 6 ایام. اب یہ 6 ایام جو لمبا وقت گزرا ہوگا وہ ہمارے لیے اللہ نے ہمیں ایکسپلین کیا, سمجھایا کہ تمہارے نظر میں یہ جو 1 دن ہے نا وہ 1 دن جتنا تھا. اور یہاں پر ہی یقیناً یہ دلیل ہے کہ قیامت کے روز جب ہم ایک دوسرے سے ملیں گے اور پوچھیں گے کہ بھائی دنیا میں تم کتنے دن رہے اور تم دنیا میں کتنے دن رہے, تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ 1 منٹ 2 منٹ, کوئی کہے گا 2.5 منٹ, کوئی کہے گا 5 منٹ. کلیئر ہے نا؟ کیونکہ یہ دنیا میں ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہیں نا یہ ایک فانی دنیا ہے. یہی تو بات یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے. یہ دنیا ایک فانی ہے, یہ ایک وقت کا ایک کہہ لیا جائے کہ ایک پلے گراؤنڈ ہے, ٹھیک ہے نا. اور حالانکہ حقیقت یہ کہ یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے, اللہ نے یہ دنیا کو بنایا ہے. حقیقت یہ ہے اپنے کہ اس میں جو ہے کہ تمہارے سامنے ہر طرح کی چیزیں رہیں گی, اچھائی بھی برائی بھی, اللہ کے پیغمبر بھی رہیں گے اور شیطان بھی رہیں گا, ٹھیک ہے نا. نیک چیزیں بھی رہیں گی, نیکی بھی رہیں گی, بدی بھی رہیں گی. ان سب چیزوں سے نپٹنا ہے تم کو, اور اس سے نپٹنے کے ساتھ ساتھ یعنی کہ ان کے موجودگی میں ان کے ساتھ ساتھ تم کو بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی. سر ڈھکنے کے لیے تم کو چھت بھی چاہیے ہوگا, پیٹ بھرنے کے لیے تمہیں کھانا بھی چاہیے ہوگا. تمہارے اوپر بیماریاں بھی آئیں گی, مصیبت بھی آئیں گی, پریشانیاں بھی آئیں گی. ان تمام چیزوں کو جھیلتے ہوئے یا ان تمام چیزوں سے فائٹ کرتے ہوئے یہ جو چھوٹی سی مختصر سی دنیا ہے یہ عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں, تاکہ تم ان تمام چیزوں سے ایک تو دیکھو ایسا ہے نا کہ اگر ہمیں بھوک نہ لگنی ہے, کھانا ہی نہیں کھانا سپوز, تو کھانے کا جھنجٹ ختم, ٹینشن ختم ہے نا, ختم. کھانے کا کوئی ٹینشن ہی نہیں, مست کہیں بھی گھوم رہے. تو بھوک بھی لگ رہی ہے, کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. بدن پہ کپڑے بھی چاہیے, اس کا بھی انتظام کرنا ہے. شیطان بھی پیچھے لگا ہوا ہے, ہم کو حق بات بتا دی گئی.
اب یہ چیزوں کو بتانے جاننے کے بعد عقل دوڑائیے مطلب کہ جو اللہ نے جو بتایا بس اس پہ عقل لے جائیے اور اس پہ عمل کیجیے، اور وہ جو دنیا اصل جو دنیا ہے اس کی تیاری کیجیے۔ ہم اس دنیا سے ہم آئے، ہماری روحیں جو ہیں پہلے کہاں تھی؟ ہماری روحیں کہاں تھی؟ عالم ارواح میں تھی۔ اب بات نکلی تو ہم لوگ تھوڑا سا اور بات کو مزید پہ جائیں گے۔ یہ دنیا کو بنانے سے کئی سو سال، کئی ہزار سال پہلے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام روحیں بنا دی تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ شاید اگر غلطی ہو تو معاف کریں گے۔ اللہ نے جو علم عقل دیا ہم اسی کے بنا پہ بول رہے ہیں۔ تو اللہ نے کئی ہزار سال پہلے ہم سب کی جو ہے کہ روحیں بنا دی تھی جو عالم عرفات میں تھی، اور آنے والے وقت میں جو ہماری نسلیں آنے والی ہے 1 by 1 یہاں تک کہ قیامت تک کی سب کی روحیں عرفات عالم وہاں ہیں۔ کیا بولے تھے ابھی ہم؟ ایک عالم زندگی، پھر عالم برزخ، پھر عالم ارواح وہاں ہے تمام۔ اوکے، تو ہم کو یاد ہے اس وقت؟ ہم کو یاد ہے؟ نہیں یاد ہے نا؟ ہم کو نہیں یاد ہے کیونکہ اللہ نے ہم دنیا میں جیسے ہیں، مطلب جب یہ فانی دنیا میں آئے، آزمائش والی دنیا میں آئے، تو اللہ نے ہمارے اوپر وہ پردہ کر دیا۔ اب جب اس دنیا سے کوچ کریں گے تو ہم کو سب وہ پردہ ہٹا دے گا۔ اب ہم کو سب چیزیں میرے سامنے کلیئر ہو جائیں گی، وہاں کی بھی، یہاں کی بھی، اور جہاں ہم ہیں وہاں کی بھی۔ وہاں سے بھی ہم جب کوچ کیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے وعدہ لے رکھا ہے